لا یدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل. اور سمجھ آئی؟ اور صدیق اکبر نے فرمایا کیا؟ فرمایا جب حضور کی امت جہاد چھوڑ دے گی ذلیل ہو جائے گی. خود نہیں ذلیل، خذلهم اللہ، اللہ ان کو ذلیل کر دے. تو اب جہاد جب ختم ہو گیا، ہر طرف اسلام اخلاق سے پھیلا. جب آپ نے خود ہی نفی کر دی اور لوٹے بسترے یہاں سے اٹھائے، یہ اللہ والے جا رہے ہیں. کون سے اللہ والے؟ جنہوں نے جہاد کو چھوڑا ہوا ہے اور جہاد کی بات ہی نہیں کرتے. تو صدیق اکبر نے اپنے پہلے خطبے میں فرمایا لا یدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل. فرمایا جو قوم جہاد کو چھوڑ دے گی، مراد مسلمان جہاد کو چھوڑ دیں گے، اللہ ان کو ذلیل کر دے گا. آگے ولا تشیع الفاحشۃ فی قوم الا عمهم اللہ بالبلاء. فرمایا جب حضور کی امت کے اندر بے حیائی فحاشی پھیل جائے گی تو اللہ ان پر ایسی ایسی بلائیں عذاب نازل کرے گا ان کا تصور بھی نہیں ہوگا. آگے کی فرمایا صدیق اکبر سانو حضرت عمر دے دور اجقات پہ نا تے حضرت بلال بن حارث المزنی حضور کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے. استسقی اللہ لامت کے جا کے عرض کی تھی حضور اپنی امت کو اللہ سے پانی لے کر دیں، امت آپ کی جو مبتلا ہو گئی قحط کے اندر. حضرت بلال بن حارث المزنی جا کر سوئے، حضور خواب میں تشریف لائے. فرمایا عمر کو کہو بارش ہو جائے گی. لیکن اگلی گل مولانا کے اگلی گل کے 3 باری حضور نے فرمایا حضرت بلال بن حارث المزنی کو، فرمایا عمر کو جا کر کہہ دینا میرا پیغام کہ الکیسو الکیسو الکیسو. فرمایا عمر کو کہو دانائی اختیار کرے، عمر کو کہو دانائی اختیار کرے، عمر کو کہو دانائی اختیار کرے. حضرت عمر کو حضور فرما رہے تھے دانائی اختیار ہے. حضرت عمر رو پہ نے کہا یا اللہ جتنا میرے واسطے چی میں کر رہا ہوں، ابھی اس کا مطلب ہے کہ کمی ہوئی ہے تو قحط پڑا ہے نا. حضور نے فرمایا عمر کو دانائی اختیار کر. ساری بدماشیاں کرنے کے بعد تو ماننے کے لیے تیار نہیں. کم از کم حضرت عمر تو رو پڑے نا جی. آج رونے کے بجائے کوئی ان کے بات کرے تو باہر جا کر گلیوں میں تبصرے کرتے ہیں، مولانا اتنی بات کرتے ہیں. میں نے کہا جب حضرت عمر کو حضور نے فرمایا دانائی اختیار، ہم بھی ان کو یہی کہتے ہیں دانائی اختیار کرو، انسان کے بچے بنو، قوم کو لوٹ مار بند کرو، بغیرتی اور فحاشی کو بند کرو، دین اسلام کے ساتھ غداری بند کرو، ناموس رسالت کے ساتھ غداری بند کرو، مسجدوں کے سپیکر مت اتارو، علماء کے خلاف فور شیڈول مت لگاؤ، قرآن و حدیث کو نصاب سے مت نکالو. ہم اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہمیں کوئی پیسے چاہیے ان سے، بدماشوں سے، گنڈوں سے. میں نے کہا بچہ جب تک دم میں دم ہے نا، وہ آج نکل جاوے ساڑھو کوئی توجہ، جب تک آج نکل توجہ بھائی توجہ، اب بات سنو، آج روح یہاں سے نکل جائے یہ تو امانت ہے، جاتے ہوئے نکل جائے، گاڑی میں نکل جائے، سوتے ہوئے فلاں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، کدھر کہتے ہارٹ اٹیک ہو گیا، ایویں بھی نکل جانی. لیکن دم میں جب تک دم ہے خاک ہو جائیں عدو جل کر. ہاں اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے خاک ہو جائیں عدو جل کر، جل کے مٹی بھی ہو جاؤ تو کی کرنا ہے ایسی، اس نے کہتے رک جانا ہے. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنا سے جائے.